يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى في موضع آخر وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتا ہوں جو اس زمین و آسمان، کائنات اور ساری مخلوقات کا پالنہار ہے اور خالق و مالک ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کاوشوں سے اسلام ہم تک صحیح سلامتی کے ساتھ پہنچا ہے، اور لاکھوں کروڑوں سلامتیوں کا نزول ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس جماعت اقدس پر جنہوں نے خون پسینہ ایک کر کے، دن اور رات ایک کر کے اسلام کی تبلیغ کی، دین کی تبلیغ کی، اور ہم تک اسلام کو اسی ڈھانچے میں، اسی صورت میں پیش کیا جو صورت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی. اللہ رب العالمین کا اس بات پر احسان شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم مسلمان بنے، اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بنے. حاضرین کرام، اسلام کے اندر اخلاق کی بڑی اہمیت ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ، خصوصیت کے ساتھ، ہم جس منہج پر ہیں وہ منہج سلف کہلاتا ہے. یہ ایسا منہج ہے، اسلام کے نام پر جتنے مناہج پر آج عمل کر رہے ہیں ان سب میں یہ منہج سلف ایک کامیاب منہج ہے. یہ ایسا منہج ہے جو آپ کو جنت تک لے جائے گا. ہم اس منہج کے پیروکار ہیں، ہم اس طریقے کے متبع ہیں. جہاں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ منہج سلف کے ہم پیروکار ہیں، ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں،
اور منہج کے اعتبار سے ہم سب سے اچھے ہیں اور صحیح ہیں، جس قدر ہمارا دعویٰ منہج کے حد تک ہے اسی قدر یہ دعویٰ ہم اپنے کردار میں بھی کریں۔ یہی دعویٰ ہمارا کردار میں بھی ہونا چاہیے، یہی دعویٰ ہمارا معاملات میں بھی ہونا چاہیے، ہمارا یہی دعویٰ، ہمارا یہی نعرہ اخلاق میں بھی ہونا چاہیے کہ جو اخلاق، جو کردار اسلام نے ہم نے سکھایا ہے، ہم اس کردار پر ثابت قدم ہیں، ہم اس کردار کے ماننے والے ہیں، ہم اس کردار پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ دعویٰ بھی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اچھے اخلاق نہ صرف ایک مسلمان کے لیے بلکہ جو اسلام سے ہٹ کر بھی زندگی گزارتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ آج آپ نہیں دیکھتے کہ دنیا والے جو کہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کے اندر اخلاق ہیں، ان کے اندر کردار ہے، مگر وہ ایمان سے خالی ہیں، مگر وہ اسلام سے خالی ہیں، گرچہ کہ اس اخلاق کا، اس کردار کا ان کو کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، لیکن جب ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر کیریکٹر نہ ہو، ہمارے اندر اگر کردار نہ ہو تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں، نیک کردار کو اپنائیں، ہمارے اندر اچھا کیریکٹر ہو۔ اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، اسلام سے بڑھ کر کوئی اور نہیں جو ہمیں اخلاق سکھائیں۔ بدقسمتی سے ہمارے نوجوان اخلاق سیکھتے کہاں سے ہیں؟ یورپ سے سیکھتے ہیں۔ اخلاق کہاں سے سیکھتے ہیں؟ کیریکٹر کس سے حاصل کرتے ہیں؟ جو یہودی ہیں۔ انگلش بولو تو عزت ملے گی، اخلاق اچھے ہوں گے۔ انگلش ہمیں اخلاق نہیں سکھائے گا، یورپین تہذیب ہم کو اخلاق نہیں سکھائے گی۔ یہی وہ تہذیب ہے کہ اگر عورت مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے اور ایک مرد انکار کر دے تو اس کو بد اخلاق، بد کردار ثابت کیا جاتا ہے۔ کیا آپ اسی منہج کو اپنائیں گے؟ بہرحال اسلام ہمیں جو کردار سکھاتا ہے، اسلام ہمیں جو کیریکٹر سکھاتا ہے، اسلام سے بڑھ کر کوئی اور سکھانے والا نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر بہت سارے ابواب ہیں، بہت سارے چیپٹرز ہیں، اس میں سب سے اہم اور بلکہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باب پر زور دیا ہے وہ ہے اخلاق۔ انسان کے اخلاق ہونا چاہیے، اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر آپ نظر دوڑائیں گے، سیرت نبوی کا مطالعہ آپ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق اگر کسی کے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ اچھے اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ تو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چاہے جائے کہ اسٹارس ہیں، چاہے جائے کہ یہ یوروپین ہیں، چاہے جائے کہ یہ یہودی ہیں، یہ ہمیں اخلاق سکھائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ اخلاق کیا ہے، قرآن مجید کیا ہے۔ سعد بن ہشام تابعی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا جایا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، یا ام المؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا، کیا آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ الست تقرأ القرآن،
کیا آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا فإن خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے۔ مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف امت کو قرآن مجید پڑھ کر کے سنایا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ قرآن مجید کیا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونے سے یہ ثابت کیا کہ قرآن مجید کس کو کہتے ہیں۔ اخلاق سیکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہو، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ ایک ہوتا ہے انسان کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کہتا ہے میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، ایک وہ بات ہوتی ہے۔ اسلام اس سے بڑھ کر کے کچھ اور سکھاتا ہے، وہ یہ ہے آپ کے لیے صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، نہیں، بلکہ آپ کو آگے بڑھ کر کے اچھا کرنا ہے، خاموش بیٹھنا نہیں ہے۔ یہ مطلوب نہیں ہے اسلام نے، آپ آگے بڑھ کر کے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ الاحسان الی الخلق، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، آگے بڑھو، معاملہ کرو اور اچھا کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھا سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو یہی بات آپ کو معلوم ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اچھا معاملہ کرتے تھے۔ کبھی ایسا موقع آ جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لینے کے درجے پر ہوتے، اس اسٹیج پر پہنچ جاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب انتقام لینا چاہیے، سامنے والے کی گردن کاٹنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، آپ کہیے میں اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، گردن الگ کر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بدتمیزی کے ساتھ سلوک کرنے والا شخص بھی موجود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ آپ طائف کی طرف روانہ ہوئے دعوت دینے کے لیے۔ یاد رکھیے میرے دوستوں، اسلام عقیدے کی دعوت ہے، اسلام عقیدے کی دعوت ہے، اور اس عقیدے کو اگر کسی نے طاقت پہنچائی ہے تو یہ اخلاق ہے۔ اخلاق نے اس دعوت کو بڑی طاقت پہنچائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا سہارا لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 50 سال کی قلیل عرصے میں، 50 سال کی قلیل مدت میں مسلمان آدھی دنیا پر قابض ہو گئے، آدھی دنیا پر قابض ہو گئے۔ اخلاق کو اپناؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو حکمرانی دے گا۔ اخلاق کو اپناؤ، اخلاق ہونے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کیریکٹر ثابت کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والے، تحقیق کرنے والے حیران اور شزدر ہیں کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں نے صرف 50 سال کی مدت میں آدھی دنیا پر کیسے قابض ہو گئے، آدھی دنیا پر قبضہ کیسے کر لیا۔ یہی تو ہے، انسان مال و دولت کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے زمین خرید سکتا ہے، دل نہیں خرید سکتا۔ اگر دلوں پر حکمرانی کرنا ہے تو اخلاق ضروری ہے، اچھے اخلاق ہونا ضروری ہے۔ انسان اخلاق کے بغیر حکومت نہیں کر سکتا، کسی کا دل نہیں جیت سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر حکمرانی نہیں کرتے تھے، دلوں پر حکمرانی کرتے تھے، دلوں پر حکمرانی کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جو بڑے بڑے بادشاہ تھے وہ خود پریشان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایک بہت بڑا ہتھیار تھا۔ ہرقل کے تعلق سے آتا ہے، جب ہرقل نے ابو سفیان کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ بتاؤ،
تو ابو سفیان جو کہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتانے لگے۔ جب ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا تو ہرقل نے کہا کہ لو انی اعلم انی اخلص الیہ لاحببت لقاءہ، اگر میرے بس کی بات ہوتی، میری طاقت میں ہوتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، یہ جملہ یاد رکھیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہرقل کے سامنے کیا گیا، ہرقل نے کہا وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو ان کے پیر دھوتا۔ کس نے کہا؟ ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے کہا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور نہ ہی ہرقل مسلمان تھا، وہ بھی کافر تھا، یہ بھی کافر تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ ہرقل نے کہا وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا، ان سے ملاقات کرتا اور ان کے پیر دھوتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک اعلیٰ نمونہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا ہتھیار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوئے، ہمارے درمیان آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم مقصد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں آپ کے درمیان آیا ہوں تاکہ اخلاق کو مکمل کروں۔ لاتمم مکارم الاخلاق، اعلیٰ اخلاق جو ہوتے ہیں، وہ اخلاق کے کام، وہ اخلاق کے افعال جو انبیاء نے شروع کیے تھے، میں ان اخلاق کو جو ہے ان معاملات کو ختم کرنے آیا ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، نبوت کا ایک بہت بڑا مقصد کیا تھا؟ اچھے اخلاق کی تکمیل، اچھے اخلاق کو نافذ کرنا، اچھے اخلاق پر عمل کرنا اور کروانا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم مقصد تھا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ نمونے پر فائز تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے ہم کو اخلاق سیکھنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں کس قدر بد اخلاقی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کے 40 سال گزارے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے دعوت پیش کیے، عقیدے کی دعوت پیش کیے، توحید کی دعوت پیش کیے، تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، دیوانہ کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، کاہن کہا، اور بدترین قسم کی گالیاں بھی دیں۔ یہ وہی قوم تھی، یہ وہی لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ملنے سے پہلے الصادق الامین کے لقب سے پکارا کرتی تھی۔ یعنی صادق کہتے ہیں سب سے زیادہ سچا، اور الامین کہتے ہیں سب سے زیادہ امانت دار۔ یہ محمد ہیں جو زمانے جاہلیت میں بھی سب سے زیادہ سچے تھے اور سب سے زیادہ امانت دار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے وہ لوگو جو، اے بے وقوف ہو، تم وہ لوگ ہو جو مجھے زندگی کے 40 سال تک الصادق الامین کے نام سے ملقب کیا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، آپ کے سامنے میری کتاب کے 40 ورق ہیں، آپ کے سامنے میری زندگی کے 40 سال ہیں، اٹھا کر کے دیکھ لو کوئی داغ دھبا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا۔ اور مشرکین میں سے، یہ مشرکین کی بات ہو رہی، کسی کے اندر مجال نہیں، کسی کے اندر طاقت نہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 40 سال جو کہ نبوت سے پہلے تھے، نبوت سے پہلے کے 40 سال تھے، ان 40 سال کے اندر بھی ایک داغ اور ایک دھبا نکال کر کے بتائیں۔
یہ کسی کے اندر مجال نہ تھی، کسی کے اندر حقیقت نہ تھی، اور یہ 40 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں انہوں نے زندگی گزارا، تو کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے تھے دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ دیکھیے بد اخلاقی آج کل ہمارے نوجوانوں میں بڑھتی جا رہی ہے، اتنی بد اخلاقی ہے کہ جو جس قدر بد اخلاقی میں آگے ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو اتنا عزت دینا چاہیے، اس کو اتنا احترام کرنا چاہیے۔ اصل میں کیا ہے مسئلہ؟ تربیت نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرے دوستوں کہ بد اخلاقی نہ صرف آپ کی دنیا خراب کرے گی بلکہ یہ آپ کی آخرت بھی خراب کرے گی، اس لیے کہ اگر طبیعت کی خرابی ہو تو وہ قابل علاج ہے، طبیعت کی خرابی ہو تو یہ قابل علاج ہے، لیکن اگر تربیت کی خرابی ہو تو یہ بیماری لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اسی لیے تربیت صحیح ہونی چاہیے، تربیت پر زیادہ زور دینا چاہیے۔ اچھے اخلاق آدمی کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ انسان کے پاس اچھے اخلاق ہوتے ہیں، گرچہ کہ آدمی بدصورت ہو لیکن یہ اچھے اخلاق اس کو سنوارتا ہے، یہ اچھے اخلاق اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ اگر انسان کے پاس اخلاق نہ ہو گرچہ کہ وہ خوبصورت ہو لیکن وہ بدصورت لگنے لگتا ہے، تو یہ اخلاق کا کمال ہے۔ یہ اخلاق ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ قیامت کے دن اگر دیکھا جائے تو قیامت کے دن بھی یہ اخلاق کا بہت بڑا وزن ہوگا۔ ترازو پر جو اعمال تولے جائیں گے ان اعمال میں سب سے زیادہ وزن اگر کسی چیز کا ہوگا، کسی عمل کا ہوگا، وہ ہے اخلاق۔ جب اخلاق رکھے جائیں گے انسان کے تو اس کا ترازو بھاری ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن، کہ بندہ مومن کے ترازو کو جب تولا جائے گا، حساب و کتاب کیا جائے گا قیامت کے دن، تو حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی اور چیز وزنی نہ ہوگی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، اور اللہ رب العالمین ایک بدگو یعنی بد کلامی کرنے والے کو اور برے اخلاق والے کو ناپسند کرتا ہے۔ ایسا شخص جو منہ کھولے تو گالی دے، منہ کھولے تو بازاری زبان استعمال کرے، بد کلامی کرے، اس کی گفتگو سلیقے کی نہیں ہوتی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو گویا اچھے اخلاق کا سب سے اعلیٰ مظہر ہماری زبان ہے۔ ہماری زبان سے ہمارے اخلاق چھلکنے چاہیے۔ ہم جب زبان کھولیں تو ہماری زبان سے ہمارے اخلاق واضح ہونے چاہیے۔ ہم جب زبان کھولیں تو اچھی زبان استعمال کریں، اچھا کلام استعمال کریں۔ خطبہ مسنونہ میں ہر جمعے میں آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کرو، اچھی بات کرو۔ قول سدید کس کو کہتے ہیں؟ قول سدید وہ بات ہے جس میں بازاریت نہ ہو، یہ ایسی زبان ہے جس میں گالی نہ ہو بلکہ پورے احترام کے ساتھ انسان سامنے والے کو عزت دے کر کے جو صحیح بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں قول سدید۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھی زبان استعمال کرنے کی وجہ سے، زبان پر قابو پانے کی وجہ سے يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی درستگی کرے گا، تمہارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، تم جو کام کرو گے اس میں راست بازی ہوگی، صحیح کام ہوگا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، نہ صرف دنیاوی فائدہ بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اچھا بولتے ہیں، زبان سے اچھے کلمات نکالتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ،
ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ اخلاق کو اپنانے کی وجہ سے، اچھے اخلاق کو اپنانے کی وجہ سے آدمی کے درجات میں اضافہ ہوگا، قیامت کے دن آدمی کے درجات میں اضافہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے ایک آدمی اگر عبادت کرے، عبادت میں جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں، یہ اچھے اخلاق اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، یہ اچھے اخلاق اس کو مکمل کرتے ہیں۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الكذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں اس آدمی کے لیے جنت کے کیاریوں میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، لمن ترک المراء وان کان محقا، جو لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے گرچہ کہ وہ حق پر ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ہمیں دی ہے چھوڑ دو، لمن ترک المراء وان کان محقا، گرچہ کہ وہ حق پر ہے، چھوڑ دینا یہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہے۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو حق ملے، صحیح بات ہے، لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو شخص کسی چیز کو معاف کر دے، عفو درگزری سے کام لے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ بعض ایسے اعمال ہیں جن کے ثواب کا تعلق اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ثواب کا ذکر نہیں کیا، جیسا کہ روزہ ہے، وانا اجزی بھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، اس کا بدلہ کسی کو معلوم نہیں ہے، صبر ہے، انسان صبر کرتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو اتنا اجر دیا جائے گا کہ انگنت ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر نہیں بتایا، صبر جو کرے گا اس کا اجر اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ اسی طرح سے اچھے اخلاق بھی ہیں، آدمی لڑائی جھگڑے کے درمیان اگر اس چیز کا مظاہرہ کرے، اللہ رب العالمین پر اس کا بدلہ ہے، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا۔ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو شخص جھوٹ کہتا ہے گرچہ کہ مذاق کے طور پر، وہ اس حدیث کو سن لے، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور اس آدمی کے لیے میں جنت کے بیچوں بیچ گھر کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی اس کو گھر ملے گا، ایک محل ملے گا جنت کے بیچوں بیچ، کون؟ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، جو شخص جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے گرچہ کہ وہ مذاق کے طور پر ہی صحیح، مذاق کے طور پر نہ جانے ہم کتنے جھوٹ بول دیا کرتے ہیں، مذاق کے طور پر بھی جھوٹ نہیں کہنا چاہیے۔ جو شخص مذاق کے طور پر جھوٹ کہتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ سامنے والا اس کی بات پر ہنسے، تو ایسے شخص کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ جھوٹ مذاق کے طور پر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اور جنت کے سب سے بلند مقام پر میں محل کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کیا، جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کیا، میں اس کو جنت کے سب سے بلند مقام پر جو ہے گھر کی ضمانت دیتا ہوں، محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے آپ کو؟ دیکھیے، اخلاق کو اپنانے کی وجہ سے آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ آدمی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن ان عبادتوں میں کتنی وہ خامیاں کرتا ہے، کتنی اس کے ساتھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا، حساب و کتاب نہیں ہوتا۔
تو ان کمیوں کو، ان کوتاہیوں کو اچھے اخلاق پورا کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، راوی حدیث ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا، ایک آدمی تہجد گزار نہیں ہے، تہجد کا اہتمام نہیں کرتا، لیکن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا درجہ پائے گا جو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، جو ہمیشہ تہجد گزار ہیں۔ یعنی جو شخص تہجد کا اہتمام کرتا ہے، جو شخص روزوں کا اہتمام کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان ان کے برابر درجہ پائے گا۔ اس نے کیا کیا؟ صرف اچھے اخلاق ہیں اس کے پاس، نہ اس کے پاس نفلی عبادتیں ہیں، نہ اس کے پاس نفلی روزے ہیں، نہ اس کے پاس تہجد ہے، لیکن وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا درجہ پا سکتا ہے۔ اچھے اخلاق ہونے چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عبادت میں کمزور ہو جائیں۔ اسلام نے بیلنس رکھا ہے، اسلام نے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بیلنس رکھا ہے۔ جہاں آپ حقوق اللہ میں اچھے ہیں، آپ کو وہیں پر حقوق العباد میں بھی اچھے ہونا چاہیے۔ جہاں آپ بندوں کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھتے ہیں، وہیں پر آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اچھا تعلق قائم رکھیں۔ جہاں آپ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، روزے دار ہیں، نمازوں میں اگلی صفوں میں آپ شامل ہوتے ہیں، وہیں پر آپ کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، لوگوں سے اچھا سلوک کریں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ دین اسلام اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم دونوں کا خیال رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما، یہ دونوں اس حدیث کے راوی ہیں، دونوں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی باتوں کو اس میں جمع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق اللہ حیثما کنت، آپ جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، آپ جہاں کہیں بھی رہو، چاہے آپ مسجد میں ہوں، چاہے آپ بازار میں ہوں، چاہے آپ گھر میں ہوں، چاہے آپ کہیں بھی ہوں، ہوٹل پر ہوں، کہیں پر بھی ہوں، آپ کو چاہیے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں برے اخلاق والے، بد اخلاق قسم کے ہوتے ہیں، مسجد میں کسی نے ان کے ساتھ چھیڑخانی کی تو کہتے ہیں بیٹا مسجد میں ہوں کچھ بھی نہیں کروں گا، باہر آ دکھاتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، اتق اللہ حیثما کنت، آپ کا تقوی مسجد میں جیسا ہے باہر بھی ویسے ہی تقوی ہونا چاہیے۔ تو جس طرح آپ مسجد میں عبادت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا آپ کا تعلق ہے، ویسے ہی اچھا تعلق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، ہو سکتا ہے کہ عبادتوں میں خلل ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ تقوی میں کمی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو نیکی کے ذریعے سے کمپلیٹ کرو، کوئی نیکی کر لیا کرو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹائے گی، اس کمی کو پورا کرے گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ بھی تقوی کا عین حصہ ہے، تقوی کا اہم حصہ ہے۔ تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ عبادتیں کریں، تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نمازوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، یہ تقوی صرف اس بات کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی جس طرح سے عبادتوں میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح سے عبادتوں میں ضروری ہے، اسی طرح سے معاملات میں بھی تقوی ضروری ہے، اسی طرح سے اخلاق میں بھی تقوی ضروری ہے۔ جب ہم معاملات کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، تقوی ضروری ہے۔ جب ہم زبان کھولتے ہیں تو اس وقت بھی تقوی ضروری ہے۔ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی تقوی ضروری ہے، اور جب ہم بازار میں ہوتے ہیں اس وقت بھی تقوی ضروری ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیجئے، قرآن مجید میں
تقوی کا لفظ عبادات سے زیادہ معاملات کے حوالے سے آیا ہے، عبادات سے زیادہ معاملات کے تعلق سے آیا۔ بعض لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ تقوی صرف ٹوپی پہننے کا نام، پگڑی پہننے کا نام اور مسجد میں عبادت کرنے کا نام ہے اور گھر کو چلے جانا ہے اور تقوی وہاں پر ختم۔ نہیں، تقوی مسجد کی حد تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاملات کے سلسلے میں جتنا تقوی کا لفظ استعمال کیا ہے عبادات کے تعلق سے اتنا نہیں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، آپ عدل و انصاف کرنے کے مقام پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو متقی ہونا چاہیے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف کا معاملہ کرو، یہ عین تقوی ہے۔ اور اسی طرح سے آیت المدایانہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت معاملات کے تعلق سے ہے، عبادات کے تعلق سے نہیں۔ معاملات اچھے ہونے چاہیے۔ اور اسی آیت کے اندر آپ دیکھیں گے سب سے آخری میں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، واتقوا اللہ کا لفظ، یعنی آپ جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے، قرض لیں گے، تو ایسی صورت میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ آیت المدایانہ جو کہ سب سے بڑی آیت ہے، اس سے پہلے آپ دیکھیں ربا کے تعلق سے کہا گیا، سود کے تعلق سے کہا گیا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا۔ یہ اسی آیت کی شروع میں دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اللہ سے ڈرو اور سود سے بچو۔ ہاں، معاملات میں، پیسوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی وہ یہی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ یہ آیت المدایانہ سے پہلے والی آیت ہے، یہ بھی سود کے تعلق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تم کو پکڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی ایسی عبادت ہے، کون سا ایسا عمل ہے جو انسانوں کو، لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، سب سے زیادہ اور جلدی جنت میں داخل کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اچھے اخلاق کو اپناؤ۔ یعنی اللہ کا تقوی صرف عبادات میں محصور نہیں ہے، بلکہ معاملات میں، اخلاق میں بھی اللہ رب العالمین کا تقوی ہونا چاہیے۔ ایمان ہے آپ کے پاس، تقوی کو اپنانے کی وجہ سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکمل المؤمنین ایمانا احسنکم اخلاقا، جس کے پاس اخلاق زیادہ ہوں گے ایمان میں وہ اتنا آگے ہے، ایمان میں وہ اتنا کمپلیٹ ہے، ایمان میں وہ اتنا کامل ہے۔ تم میں سے سب سے زیادہ ایمان رکھنے والا کون ہے؟ احسنکم اخلاقا، تم میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس اچھے کیریکٹر ہوں، اچھے اخلاق ہوں۔ جس کے پاس حسن اخلاق نہ ہو، عبادات کر کے کیا فائدہ؟ عبادت کر کے کیا فائدہ؟ روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اچھے اخلاق اس کے پاس نہیں ہے، اچھے معاملات نہیں ہیں، لیکن اس کا کچھ بھی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی عورت کا تذکرہ ہوتا ہے جو عورت بہت ہی بڑی عبادت گزار، بڑی عبادت گزار، نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، روزوں کا اہتمام کرتی ہے، اللہ کے ساتھ اس کا اچھا تعلق ہے، لیکن کہا گیا تؤذی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان کی وجہ سے تکلیف دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، کوئی بھی خیر نہیں ہے، کوئی بھی بھلائی نہیں ہے، اس کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک ایسی عورت کا تذکرہ ہوا جو کم نمازیں پڑھتی ہے، روزوں کا کم اہتمام کرتی ہے، عبادتیں تو کم کرتی ہے، لیکن کہا گیا کہ اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ اچھے اخلاق ضروری ہے۔ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازوں کا اہتمام کرو، یہ نمازیں آپ کو برائی سے روکیں گی، آپ کو بد اخلاقی سے روکیں گی۔ اگر آپ نمازوں کا اہتمام نہیں کریں گے تو آپ جو ہے بد اخلاق ہو جائیں گے۔ نمازوں کا اہتمام کیجئے، نمازوں کا اہتمام آپ کو برائی سے روکے گا۔ اگر ان نمازوں کی وجہ سے، ان نمازوں کا اثر آپ کے اخلاق پر نہ پڑے، ان نمازوں کا اثر آپ کے معاملات پر نہ پڑے،
تو اپنی نمازوں کو نظر ثانی کرنا چاہیے، مراجعہ کرنا چاہیے اپنی نمازوں کا، اپنے نمازوں کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہیں، ہماری نمازیں صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، کہ ان نمازوں کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، ہاں اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی بھی چیز ملنے والی نہیں ہے اگر وہ اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرے۔ روزوں کے تعلق سے کہا گیا کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن جھوٹی بات سے نہیں رکتا، ہاں گندی بات کرنے سے نہیں رکتا، گالیاں دینے لگتا ہے، جھگڑنے لگتا ہے، اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی اور چیز نہیں ملے گی، مطلب اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو بہرحال عبادتوں کا اثر ہمارے معاملات پر، ہمارے اخلاق پر پڑنا چاہیے، اور اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ اچھے اخلاق کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اچھے اخلاق کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، وَاہْدِنِی لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، ہاں اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ جس طرح سے تو نے مجھے اچھا بنایا ہے اسی طرح سے میرے اخلاق کو اچھا بنا۔ بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سے تربیت صحیح ہونی چاہیے۔ اگر تربیت نہ ہو تو انسان کے اندر اچھے اخلاق نہیں آئیں گے۔ خود اپنی تربیت کریں اور دوسروں کی بھی تربیت کریں۔ اگر ہمارے بچے ہیں تو اپنے بچوں کی تربیت کریں، ہمارے اپنے نفس کی، ہمارے اپنے آپ کی تربیت کریں۔ تو بہرحال بہت سارے ایسے طریقے ہو سکتے ہیں جس سے ہم اپنے اخلاق کو اچھا کر سکتے ہیں، اس پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ ذکر و اذکار میں مشغول ہونا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے تاکہ برے اخلاق سے ہم بچ سکیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع پر اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کے اندر اخلاق کو اچھا کرنے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔